اچھا پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 3 الفاظ ہیں. پبلک کا نوشن تو بڑا کلیئر ہے جس سے مراد عوام ہے, اور ایڈمنسٹریشن کے اندر 2 الفاظ ہیں. ایڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اور منسٹر کا مطلب ہوتا ہے سرو کرنا. عوام کو سرو کرنے کو ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, یا آپ اس کے لغوی معنی سمجھ سکتے ہیں. ایل ٹی وائٹ ایک بندے کا نام ہے جو یہ کہتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن سے مراد وہ روزمرہ کے جو آپ کے معمولات ہیں, آپریشنز ہیں, جو آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, آپ عوام کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے اس کو ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی بات آپ سمجھیے. آپ کا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اس کے اندر آپ کے 3 ستون ہوتے ہیں, جس میں کہ آپ کی ایک لیجسلیچر لا میکنگ باڈی ہوتی ہے, ایک آپ کا ایگزیکٹو یعنی کہ وہ آپ کا جو ایکسیکیوٹ کراتا ہے, عمل درآمد کرواتا ہے اور اس پالیسی کے اوپر, اور تیسرا آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے جس میں کہ آپ کے ججز, آپ کی کورٹس جو اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کے آئین سے متنافی ہے. اب جو آپ کی لیجسلیچر ہوتی ہے, جو لا میکنگ باڈی ہوتی ہے, وہ آپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں. آپ اپنے الیکشن کے پروسیس کے ذریعے ان کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قانون بنا سکتے ہیں, پالیسیز بنا سکتے ہیں. اب پھر اس کے بعد آپ کی ایگزیکٹو جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے سینیٹرز ہوتے ہیں, جس طرح یعنی کہ اب ایگزیکٹو 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک آپ کی پولیٹیکل ایگزیکٹو ہوتی ہے, ایک آپ کی پرماننٹ ایگزیکٹو ہوتی ہے. پولیٹیکل ایگزیکٹو سے مراد یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کی وہ کابینہ کہ جو اس کو خود تشکیل دیتا ہے, جس میں آپ کے مختلف وزیر اور مشیر شامل ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی بنائی گئی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں. جو آپ کی پرماننٹ ایگزیکٹو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی بیوروکریسی آتی ہے, یا آپ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں. اب وہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو آپ کی پرماننٹ ایگزیکٹو ہوتی ہے جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس پبلک ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں, جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کراتے ہیں. تو یہ لہٰذا ہم ان کو پبلک ایڈمنسٹریٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. ووڈرو ولسن کو ہم فادر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ پبلک ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ جو آپ قوانین بناتے ہیں, جو آپ ملک کی سطح کے اوپر قانون سازی ہوتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کا نام پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اگر ہم دیکھیں تو بیوروکریسی کے اندر جو پوری کی پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, آپ کی کسی بھی قسم کی سیاست ہو, سماج, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی مثال کے طور پہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے اگر, جہاں پہ جمہوریت ہے, یا پھر آپ کا کہیں پہ جو ہے وہ آٹوکریٹک ہے, اقتدار کی بات ہے, جو بھی ہے, ان تمام کے تمام کی ایلیمنٹس, ان تمام کے تمام پرسپیکٹیوز کے اندر جو آپ کے شہری ہیں اس ملک کے, ان کی زندگیوں کے اوپر بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی پبلک ایڈمنسٹریشن کا. آپ کی بیوروکریسی کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو, بیوروکریسی اس کی بیک بون ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی سسٹم چل نہیں سکتا. اور جو آپ کی بیوروکریسی کرتی ہے اس کو ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, یعنی کہ عوام کو سرو کرنا. اسی لیے ہم ان کو سول یعنی کہ جو آپ کی عوام ہے, کمیونٹی ہے, اس کا سرونٹ کہتے ہیں. اب اسلام کے اندر اس کا کیا کنسپٹ ہے, بنیادی طور پہ ہم نے اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے. بچے اس کے نوٹس آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے نوٹ, یہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کے کنسپٹس ہیں, وہاں پہ آپ کے فردر کلیئر ہوں گے, یا پھر آپ جب پاکستان افیئر پڑھیں گے یہاں پہ آپ کو اسلامیات کے اندر ان کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جسٹ فار دا سیک آف بلڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. ماڈرن ایڈمنسٹریشن جو اسلام کے اندر ہے, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 روایات ہیں. ایک یہ کہتی ہیں کہ جو اسلامک کمیونٹیز ہیں, اسلامک معاشرے ہیں, امپائرز ہیں, جب مسلمان میزوپوٹیمیا, ایجپٹ کے اندر وہاں پہ بہت زیادہ اسٹیبلش ہوئے, جب وہ بطور تاجر گئے فتوحات کے ذریعے سرزمین کے اوپر, تو وہ ان کا ایک گولڈن ایج تھا. اس وقت ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, یا انتظامی امور ہے, یا پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, وہ بہت زیادہ گرو کی. مغربی دنیا کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ وقت کے ساتھ پبلک ایڈمنسٹریشن گرو کی ہے, لوگ آئے ہیں, چینجز لے کر آئے ہیں, انگریز نے یہ انٹروڈیوس کروایا, پھر وہ برے صغیر میں آئی. وہاں پہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کا ویسٹرن ورلڈ کا ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے اس کے اندر آپ کے سیٹ پرنسپلز نہیں ہیں, وہ وقت کے ساتھ اس میں اختراعیں آتی گئی ہیں. لیکن اگر ہم اسلام کا پبلک ایڈمنسٹریشن دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے سیٹ سٹینڈرڈز اور پرنسپلز دیے گئے ہیں, جس کی سب سے بہترین مثال اگر ہم دیکھیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے, اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور ہے, وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, یہ جو انتظامی امور ہیں, وہاں پہ ان کی بنیاد رکھی گئی. اور لیٹر آن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایوالو ہوئے, لیکن ان کی جو ایوولوشن ہوئی ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوئی. ٹھیک ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جو خلفاء کے دور کے اندر, خاص طور پہ جو ہمارے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر کے دور کے اندر, آپ کا جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرینتھن ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب یہ چیز آپ کی یہاں پہ آتی ہے. اچھا,
اب ویلیوز اور پرنسپلز آف اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہمارے پاس، جس کی ہم بات کریں، IPA سے مراد ہے اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن. حضرت عمر کے دور تھا کہ جس میں پہلی دفعہ اب جو آپ کی اسلامی ریاست ہے اس کے اندر آپ کی عدلیہ اور مقننہ، جن کو آپ لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشری کہتے ہیں، جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کی اسٹیٹ کے جو آپ کی گورنمنٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کی حکومتی نظام چل رہا ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی کہ جس کے اندر آپ کی لیجسلیٹو، لا میکنگ باڈی، اور پھر اس کے بعد آپ کی ایگزیکٹو، لا ایکسیکیوٹنگ، اس قانون، اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنے والی باڈی، اور ایڈمنسٹریٹو یعنی کہ آپ کے انتظامی شعبے جو ہیں وہ وجود میں آئے. اس کے بعد ریکارڈ کیپنگ کا سسٹم وہاں پہ رکھا گیا کہ کتنے لوگ ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کتنی سیلری ڈرا کرتے ہیں. ٹیکس کے نظام کو مستحکم کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ وہاں پہ مردم شماری کرائی گئی. along with it آپ کا جو ایک قومی غلہ ہے اس کو مینٹین کیا گیا، اور قوانین بنائے گئے یا قانون سازی کی گئی. یہ جو تمام چیزیں ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم یا پبلک ایڈمنسٹریشن بے شک نبی کریم کے دور میں بھی تھی، یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے خلیفہ کے دور میں بھی تھی، لیکن دوسرے خلیفہ کے دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پرائمریلی آپ کے سامنے ایک سٹرکچر یا ڈھانچہ بن کے سامنے آ گیا کہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کس طریقے سے کام کرے گا. اب ویلیوز یا پرنسپلز کے جن کے اوپر اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن بیس کرتی ہے، ایک ہی سوال پاس پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ بھئی what is meant by public administration، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن، and what are the characteristics of Islamic public administration. بنیادی طور پہ اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کو ہم 4 کیٹیگریز میں قرآن اور سنت کی بیسس کے اوپر ڈیفائن کر سکتے ہیں، آرگنائز کر سکتے ہیں، اس کے پرنسپل کو سمجھا سکتے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام ڈیمانڈ کیا کیا کرتی ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو جو آپ کا آفیشل ہے، جو آپ کا پبلک ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کا کردار اور اس کی شخصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پبلک ایڈمنسٹریشن سے مراد اس دور کا خلیفہ ہو سکتا ہے، اس دور کا حکمران بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی جو شخصیت ہے، اس کا بنیادی پہلو کہ اس کا کردار اور اخلاق کیسا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد کیا وہ علم رکھتا ہے، یعنی کہ وہ قرآن اور سنت کے تقاضوں کو سمجھے گا کہ ان کے اوپر عمل درآمد کرائے گا نا. اور پھر اس کے بعد اس کا سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی اقدار جو ہیں ان کے بارے میں اس کی جو ایک پہچان ہے، جو جان پہچان ہے، جو معاملات ہیں، کیا اس کے اوپر وہ ید طولہ رکھتا ہے. اور اس کا اینڈ گول یہ ہو کہ وہ کسی بھی ریاست کا پبلک ایڈمنسٹریٹر ہو، کسی بھی خطے کا پبلک ایڈمنسٹریٹر ہو، کسی بھی ضلع کا پبلک ایڈمنسٹریٹر ہو، اس کا مین مقصد اسلام کی بالادستی ہے. ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن پرنسپل کیا ہے جی اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کے، یعنی کہ کون سی بنیاد ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے یہ گھر بنایا تو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ سیمنٹ ہے، یا اس کی بنیاد جو ہے وہ اینٹ ہے، کہ جس کے بغیر وہ مکمل ہی نہیں. تو مین جو فاؤنڈیشن پرنسپل ہیں آپ کے اسلامک مینجمنٹ کے یا اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کے، جو اس کو امریکہ یا برطانیہ یا پھر انڈیا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے الگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا پرنسپل ہے العبودیہ. عبودیہ کا لفظ آپ عبادت سے یاد رکھیں. اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ خود مختاریت رب کی، تمام عبادات، تمام جہانوں، تمام زمانوں کا رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی. لہٰذا ایڈمنسٹریٹر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ کمیونٹی کو اس چیز کے اوپر کمپیل کرے کہ وہ رب کی عبادت بجا لائے اور اس کو ایک مانے. پہلی بات. دوسرا السیورا، جس کو ہم شورا سے یاد رکھیں گے، کہ جب کوئی فیصلہ سازی کی جائے گی تو وہ ایسی ہوگی کہ جو عقل اور ذہن کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے گا، بحث مباحثہ ہوگا، کنسلٹیشن ہوگی، مشاورت ہوگی ان کے درمیان. ایسے نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے آئیں جی مشاورت کر. جو اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جن کا ایک خاص تجربہ ہے، جو ایک ہنر جانتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے مشاورت کرنی ہے اکانومی کے اوپر، آپ مشاورت کرنے کے لیے کسی اکنامسٹ کو بلائیں گے، کوئی ایسے شخص کو بتائیں گے جو اکاؤنٹنگ جانتا ہوگا، نہ کہ آپ ایسے شخص کو بلائیں گے کہ جو آپ کو ٹورزم کے اوپر بات کرے گا، یا پھر آپ نہ کوئی ایسے شخص کو بتائیں گے کہ جو وہاں پہ آپ کو کوئی اور چیز بتا رہا ہوگا. پرائمریلی رائٹ پرسن کے ساتھ ڈسکشن کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. شورا کے اندر جرنل مشاورت کی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میرا آپ سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے تو چلیں اس ایشو کے اوپر ہم مشاورت کر لیتے ہیں، اگلے بندے کو اس کی الف بے ہی نہیں پتا. نہیں، آپ نے اس شخص سے مشاورت کرنی ہے اور اس معاملے کے اوپر کہ جو اس معاملے کے اندر اس کا نالج جانتا ہے، علم رکھتا ہے
اور الٹیمیٹلی اس کا ایک ہنر چاہتا ہے. اس کے بعد ہے الحوریہ. حوریہ کو ہیومن سے یاد رکھیں کہ بھائی اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کا مین رول یہ ہے کہ جو انسان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جو کہ ہم نے سیکشن نمبر 3 میں پڑھے تھے, رائٹ آف لائف, لبرٹی, پراپرٹی. آزادی کو کسی صورت سلب نہیں کیا جائے گا. تم ان کو کون غلام بنانے والے ہوتے ہو جب ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا. المساوا, مساوا کا لفظ مساوات سے, ایکوالٹی سے, برابری سے یاد رکھیں. اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کا یہ پرنسپل ہے کہ یہ برابری کے اوپر بیس کرتی ہے, رنگ, نسل, ذات پات کی تقسیم سے یہ بالاتر ہے. اور پھر العدل, عدل, انصاف, یعنی کہ جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کی تھاٹس ہیں, جو آپ کے عوامل ہیں, ان کے اندر ایک چیز موجود ہونی چاہیے. ایسی صاحب ایسے نہ کریں کہ بھائی پروٹوکول ہے تو بھیج دو, غریب ہے تو باہر بٹھا. نو, انصاف کی بالادستی ہونی چاہیے, حق اور سچ کو آپ نے بیس بنا, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہے اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن. I hope you liked the video. If you really did, do not forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel, and hit the bell icon to turn on the notification so that you will never miss any updates. Thank you so much for watching.